بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کا عنوان مال حرام کی نحوست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر لوگوں کے دلوں سے یہ فکر اور یہ پرواہ نکل جائے گی کہ ان کا مال حلال ہے یا حرام۔ یہ پرواہ اور یہ فکر لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ حلال مال کو استعمال کرنے کی اور حرام سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے حرام مال کے کیا نقصان ہے اور حرام مال استعمال کرنے کی کیا سزائیں ہیں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ان کو بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر حرام مال کے نقصانات کو جگہ جگہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی چلا جائے اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام کے ایک لقمے سے جو خون بنا ہے وہ خون، اس خون کے لیے صرف جہنم ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے مال حرام کا کتنا بڑا نقصان ہے اور کیسی نحوست مال حرام کے استعمال کرنے پر بندے پر عائد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ طویل سفر کر کے پریشانیوں کو جھیل کر راستے کی مصیبتوں کو طے کر کے خانہ کعبہ کے اندر پہنچتا ہے اور ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی کی رٹ لگائے رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وجہ بیان فرمائی ہے اس کو ہم دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کے پیسوں کا تھا، اس کے جسم پر جو کپڑا تھا، جو لباس تھا وہ حرام تھا، اور اس کا پینا حرام تھا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ اندازہ لگائیں، جس طریقے سے ایک غیر مسلم جس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کا مال حلال ہے یا حرام، بالکل ویسا ہی حال آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہو گیا۔ ذرا ذرا سی بات پر حرام کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تھوڑے سے دنیا کے نفع کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچتے ہیں۔ آپ خود بتلائیں، شادیوں کے موقع پر اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں لوٹنے کے لیے، کیا آج کا مسلمان سودی قرضے نہیں لے رہا ہے؟ بیاج پر پیسے نہیں لیتا ہے؟ بتلائیے۔ بڑی آسانی کے ساتھ شریعت کے دامن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ میرے بھائیوں، ہمارا وجود ہی شریعت سے ہے، ہمارا وجود ہی ایمانی وجود ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اور جہاں ہمارا نفس ٹکراتا ہے اور ایک طرف شریعت ٹکراتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کا دامن ہم چھوڑتے ہیں وہ شریعت کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے اور اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن کسی بھی انسان کے، کسی بھی بندے کے قدم
اس کی جگہ سے 1 انچ بھی رتی برابر بھی ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کیسے طریقے سے حاصل کیا، حلال سے یا حرام سے، اور پھر حاصل کرنے کے بعد اس کو کیسے کاموں میں خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے شریعت کا ایک بہترین ایک اہم رکن ہے کہ ہماری تجارت کیسی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طریقے سے حرام مال کی نحوست انسان کے دل پر پڑتی ہے، جو بندہ حلال روزی کماتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے اس کے لیے احادیث کے اندر بشارتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کی حلال روزی کا اثر اس کے جسم پر، اس کے دل پر پڑتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نیکیوں کی توفیق دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور حرام مال کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت دھیرے دھیرے اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔